बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर वजह क्या है कि ये हुकूमत ख़ासकर इमरान खान साहब जितनी नफ़रत तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी हुसैन के साथ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ नफ़रत करते थे, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इस जमात से, इन दो लीडरान से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। जितनी तकलीफ़ और जितनी नफ़रत इसकी तहरीक लब्बैक से है, उससे कहीं ज़्यादा इमरान खान साहब की मोहब्बत जिन उलमा के साथ है वो है तारिक जमील साहब। लास्ट वीडियो में भी मैंने तारिक जमील साहब का जिक्र किया था कि मेरा काम है कि जितने भी उलमाए सू हैं उनको एक्सपोज करना मेरी ड्यूटी है। तो ये उतनी ही मोहब्बत तारिक जमील साहब से करते हैं। आखिर वजह क्या है तारिक जमील साहब से मोहब्बत करने की कि पाकिस्तान में आम तअस्सुर ये पाया जाता है, जितना लिबरल माइंडेड आदमी है, जितने यानी कि एक सेकुलर किस्म के लोग हैं, वो भी तारिक जमील साहब को ज़्यादा, हालांकि उसकी अपनी जमात को उसको नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो एलिट क्लास के लोग हैं वो तारिक जमील साहब को अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो नफ़रत नहीं फैलाता है, वो मोहब्बत की बात करता है, वो पॉजिटिविटी की बात करता है। ये वजह है उसकी शोहरत की और यही वजह है इमरान खान साहब की उसके क्लोज़ होने की। लेकिन आज मैं तारिक जमील साहब की पॉजिटिविटी पे बात करता हूँ कि वो पॉजिटिविटी में मुस्बित यानी कि काम लेने में, उम्मत को जोड़ पैदा करने में, मोहब्बत पैदा करने में वो किस हद तक जा सकते हैं और वो दीन को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। यकीन मानो ये वीडियो आप मुकम्मल सबूत के साथ देखोगे, आपको यानी कि समझ लग जाएगी कि यार आखिर ये इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कितना इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही है और उसके रिज़ल्ट क्या निकलेंगे, और उसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी पॉजिटिविटी का रिज़ल्ट कैसा निकलता है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कुछ सबूत के साथ। कुछ दिन पहले तारिक जमील साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जब वो बीबीसी के नुमाइंदे ने बात की, कुछ उससे सवाल किया, तो वो कहता है कि जो हमारी जमात है वो पॉजिटिविटी की बात करती है, उम्मत को जोड़ने की बात करती है, वो नफ़रत की बात नहीं करती। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ तारिक जमील साहब नहीं करते, इनकी पूरी जमात जो है, इनके जो अकाबरीन हैं वो भी यही अकीदा रखते थे, यही सोच रखते थे कि उम्मत को जोड़ के रखें, उम्मत में इख्तलाफ पैदा ना करें, पॉजिटिविटी की बात करें। लेकिन वो पॉजिटिविटी कितनी नुकसानदेह है, कुछ सबूतों के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आप तारिक जमील का वो छोटा सा क्लिप देखें। तो इसको आपने कभी मजम्मत भी नहीं की, आपने इस अमल की? देखिए, हमारे तबलीग का एक उसूल है कि हम मजम्मत नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, अच्छाई को बयान करते हैं, अच्छाई को इतना बयान करें कि बुराई उसमें दब जाए। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि तारिक जमील साहब क्या कहता है कि हम नफरत नहीं फैलाते, हम नेगेटिविटी की बात नहीं करते, हम पॉजिटिव बात करते हैं, हम उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं, हम बुराइयां पेश नहीं करते, हम अच्छाइयां पेश करते हैं, नेकियां पेश करते हैं, इतनी अच्छाई पेश करते हैं कि उसमें बुराई दब जाती है। अभी हम आप लोगों के सामने कुछ सबूत लेके आए हैं, कुछ वीडियो एविडेंस आप लोगों के सामने रखूंगा, और तारिक जमील साहब ने कुछ बयानात ऐसे दिए, फिर उसके ऊपर यू टर्न लिया और उसने यू टर्न लेके अपने आप को तो अपने जो उनके मानने वाले हैं उनके सामने तो बेगुनाह साबित कर दिया, उनके सामने, हमारे सामने नहीं। लेकिन उसने पूरे अपने जितने अकाबरीन हैं उनको ऐसे खड्डे में डाला, ऐसे गड्ढे में डाला कि वो ता क़यामत तक नहीं निकल सकते। जी हाँ, ये वीडियो देखना शर्त है, यकीन मानो कि आपको मज़ा आएगा ये वीडियो आप देखेंगे तो तारिक जमील साहब क्या कहता है कि हम जी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। चलो देखते हैं कि तारिक जमील साहब पॉजिटिविटी तक किस हद तक जाते हैं, किस हद तक कंप्रोमाइज़ करते हैं इस्लाम के साथ, गुस्ताखों के साथ, यानी कि जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं उनकी मोहब्बत में ये कितना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं इस्लाम में। आप लोगों को मालूम है कि आज से कुछ साल पहले तारिक जमील साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि नौज़ुबिल्लाह वो क्या कहता है कि भाई पूरे सहाबा अकराम को काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता है, ये हमारे अकाबरीन के फतावा में लिखा हुआ है। उसका जवाब दिया था तौसीफ़ुर रहमान ने। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तौसीफ़ुर रहमान ने क्यों जवाब दिया। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखें, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना, जो मैं बोलता हूँ पॉजिटिविटी का जो नतीजे निकलेंगे वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, वो देखना लाजमी है, वो नहीं भूलना। वो आपको दिखाएंगे, ये पूरी वीडियो मुकम्मल होगी, फिर आपको नतीजे निकालेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है पॉजिटिविटी का। तो वो तारिक जमील साहब का एक वीडियो क्लिप सुनो। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता।
یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. خود ساختہ امت کے جوڑ کے لیے بے قرار ہونے والے مولویوں، اگر تم صحابہ کے ایمان پہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے. ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے. اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان. ناظرین، طارق جمیل صاحب کے اوپر سوال کیا گیا تھا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اس نے ہمارے اکابرین کو کافر کہا ہے، کیا ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ پورا ایک لمبا کلپ ہے، لیکن میں شارٹ کلپ آپ لوگوں کو بتایا. تو طارق جمیل صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ نہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہم نے بہت ساری اس کی میں نے کتابوں کا جتنا مطالعہ کیا ہے اس میں کوئی اس کے کفریہ کلمات نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. آگے وہ کیا کہتا ہے کہ کافر کہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی سارے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، سارے صحابہ اکرام کو کافر کہتا ہے تو بھی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کا اسکرین شاٹ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھی ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر صحابہ اکرام کو کافر کہتا ہے، سارے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ، تو وہ صرف اہل سنت جماعت سے خارج ہوگا، جماعت نہیں کرا سکتا، وہ مسلمان پکا سچا مسلمان رہے گا. یہ طارق جمیل صاحب نے بیان دیا. الحمدللہ جو علماء حق ہیں، علماء دیوبند بریلوی جماعت سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے دوسرے دن طارق جمیل صاحب کے اوپر فتویٰ لگا دیا، اور لگانا ہی چاہیے کہ بھئی صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ، پورے صحابہ اکرام کو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پورے صحابہ اکرام کافر ہیں، تو پھر قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ قرآن تو صحابہ اکرام تبع تابعین کے دور سے گزر کے صحابہ اکرام نے لکھا، صحابہ اکرام نے جمع کیا، تو صحابہ اکرام نے ہی تصدیق کی قرآن پاک کی. جب نعوذ باللہ کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ بھئی صحابہ اکرام نعوذ باللہ کافر ہیں، تو پھر قرآن کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اچھا، علماء اہل سنت جماعت بریلویہ انہوں نے فتویٰ دیا، لیکن طارق جمیل بالکل خاموش رہے. 1.5 سال طارق جمیل نے اس اپنے کلپ کی وضاحت نہیں کی. اہل سنت جماعت بریلوی کے علماء اس کے خلاف بیان دیتے رہے، تقریریں کرتے رہے کہ طارق جمیل صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا ہے. لیکن جب یہ تقریر توصیف رحمان کے پاس پہنچی، کیوں کہ وہ سعودیہ میں بیٹھتا ہے، سعودیہ میں کام کرتا ہے، طارق جمیل صاحب کو ادھر سے وزٹ ویزے ملتے ہیں، عمرے کے لیے جاتا ہے، پروٹوکول کیا، یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ طارق جمیل پروٹوکول کے لیے بھوکا ہے، وہ پروٹوکول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. جب یہ توصیف رحمان کے پاس گیا تو توصیف رحمان نے جب طارق جمیل صاحب کے اس کو رد کیا، اس کے خلاف اس نے بیان دیا، تو پھر طارق جمیل صاحب کو احساس ہوا یار میں تو غلط کیا، میں تو بھول گیا. یعنی 1.5 سال اس کو معلوم نہیں پڑا، 35 سال اس نے تبلیغ میں رہ کے اس کو اتنی عقل شعور نہیں تھی کہ میں کیا بیان دے رہا ہوں، اور بیان دے کے 1.5 سال تک بھی اس کو معلوم نہیں پڑا کہ میں غلط بیان. جب توصیف رحمان نے کلاس لی تو پھر طارق جمیل صاحب نے اپنا وضاحتی بیان دیا. وہ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ اس وضاحتی بیان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ وہ وضاحتی بیان سنیں، پھر آگے لازمی ویڈیو دیکھنا کہ پھر آپ لوگوں کو میں ان کا نتائج بھی دکھاؤں گا کہ کتنے انتہائی خطرناک نتائج ہیں. وہ وضاحتی بیان بھی سن لیں. لیکن میرے علم میں نہیں تھی، میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی. پھر بعد میں مجھے بتایا گیا، میں ٹھیک ہے. میں بعض باتوں کو وہ نہ سمجھ پائی ہوں، اور بعضی باتیں میں نے واقعتاً غلط کہی ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا غلط معلومات کی وجہ سے، تو میں اس سے رجوع کر لوں. تو طارق جمیل صاحب نے وضاحتی بیان دے کے اپنے اکابرین کو ایسے کھڈے میں ڈالا، ایسے گڑھے میں ڈال دیا کہ وہ قیامت تک نہیں نکل سکتے. جی ہاں، طارق جمیل صاحب نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ دیکھو جی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لا علمی میں ہو گیا ہوں، میں بھی ایک شاگرد ہوں، میں نے اس کا غلط مقصد نکالا، مجھے بتایا گیا. تو جو شیطان ہوتا ہے وہ علماء اکرام کو زنا شراب کے لیے نہیں لگاتا ہے، اس کو بھٹکا دیتا ہے، اس کے غلط بیان. یعنی کہ اس نے مختصراً کیا ہے کہ اس نے رجوع کیا ہے کہ میں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ غلط ہیں، یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے اور کفریہ ہے. اس کے اوپر طارق جمیل صاحب نے رجوع کیا ہے. تو جو اس کو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کہا ہے کہ یار دیکھو طارق جمیل صاحب کتنا بڑا آدمی. حالانکہ میں اس کے رجوع کو نہیں مانتا ہوں کہ 35 سال جو آدمی تبلیغ میں رہ کے اس کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ میں کیا بیان دے رہا ہوں، تو میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں. لیکن پھر بھی چلو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس نے معافی مانگی، اللہ کی ذات اس کو معاف کرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں. لیکن اس نے جو دلیل دی تھی کہ ہمارے اکابرین میں کے فتاوی میں لکھا ہوا ہے، تو اکابرین نے کس نے معافی مانگی بھائی؟
اکابرین نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب میں لکھا ہے کہ سب صحابہ کرام کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے تو رجوع نہیں کیا، انہوں نے تو معافی نہیں مانگی. طارق جمیل نے معافی مانگ لی. طارق جمیل نے معافی مار کے اپنے اکابرین کو تو کھڈے میں ہی ڈال دیا. یہ تو کوئی تبلیغی جماعت کو ماننے والا یا جو علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہے وہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ طارق جمیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یا اس نے جو بیان دیا ہے کہ سب نعوذ باللہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، تو وہی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے ان کا عقیدہ عوام کو بتا کے خود تو عمران خان صاحب کی طرح یو ٹرن لے لیا، اور اس کے جو ماننے والے ہیں جیسا کہ عمران کے ماننے والے ہیں تو اس نے بھی یو ٹرن لے لیا. تو ناظرین، یہ جب آدمی کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ نعوذ باللہ سب صحابہ کرام کافر تھے، تو پھر قرآن کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اسی چیز کو بنیاد بنا کر انڈیا کا وسیم رضوی نے نعوذ باللہ قرآن کو چیلنج کیا تھا عدالت میں. کہا کہ اس قرآن میں بہت ساری آیتیں غلط ہیں، ان میں تعریف کرنی چاہیے، چینج کرنی چاہیے. کہ اس نے سب سے بڑی دلیل یہی دی تھی کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو قرآن نہیں لکھا، صحابہ کرام نے لکھا، صحابہ کرام نے جمع کیا. تو جب صحابہ کرام کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، صحابہ کرام کی حقانیت کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اس کے اوپر کوئی متفق بھی نہیں ہیں. پہلے تو ایک ہی مکتبہ فکر تھا نا اہل شیعہ، تو وہ بھی کچھ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے علماء دیوبند نے اور طارق جمیل صاحب نے تو پورے صحابہ کرام کی تکفیر کر دی، اور کچھ نہیں ہوتا. اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا پھر وہ قرآن کے اوپر کیسا چلے گا؟ جو ان کا توحید کا دعویٰ ہے وہ کہاں رہ گیا؟ جب ان کے توحید کے دعوے ہیں، ان کے قرآن کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر اس میں ایسے جب عقائد لوگوں کو بتائے جائیں گے، ایسے ٹی وی اسکرین پہ اپنے ان کو بتایا جائے گا، تو پھر اس میں وسیم رضوی انڈیا والا ملعون جیسے آدمی ہدایت اس کی طرح ہدایت پائیں گے، ان کی طرح وہ اس کو لیں گے. تو ناظرین، یہ اصل وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی بیانات ہیں صحابہ کرام کے خلاف. تو عمران خان صاحب کو ہر وہ عالم چاہیے کہ جو ہر حال میں کمپرومائز کرے. اس کمپرومائز میں ضرورت میں وہ اپنا ایمان کا سودا کرتا ہے، اپنے فالوروں کو ایمان کا دو پہ لگا دیتا ہے، ان کی آخرت خراب کر دیتا ہے، اپنے اکابرین کو بیانات کی وجہ سے ایک مصیبت میں پھنسا دیتا ہے. اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کمپرومائز والا آدمی چاہیے، یو ٹرن والا آدمی چاہیے. تو ناظرین، ایسے علماء سے بچنا چاہیے. اور الحمدللہ تحریک لبیک اہل سنت جماعت بریلوی کے جو علماء ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے. وہ سینہ تان کے کہتے ہیں، اہل حدیث علماء کئی کہتے ہیں کہ جو بریلوی حضرات ہیں جو منہ سے بولتے ہیں، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے کتابوں میں ہے، وہ ایک ہی ہے. تو ناظرین، یہ ہے طارق جمیل صاحب، جس کو ہم کو عمران کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم اس سے نفرت اختلاف نہیں کرتے، ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت کو جوڑ رہا ہے، یہ امت کو دل میں ڈال رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کسی دوست نے کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو کمنٹس میں جا کے وہ مجھے میری اصلاح کر سکتا ہے اگر میں غلط ہوں. اور رب پروردگار سے یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ ہر مسلمان کو حق سچ سننے کی، اس کو پہچاننے کی، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما.